السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسلام کے اوپر ایک اعتراض ہمیشہ رہا ہے اور شاید رہے گا بھی، کیونکہ نہ دشمن کم ہونے والے ہیں نہ اسلام کبھی دبنے والا ہے۔ اسلام کے دشمنوں نے ہمیشہ یہ بات اور یہ افواہ اڑائی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میرے دوستو، وہ تلوار اخلاق کی تلوار تھی، یہ بات مسلم ہو چکی ہے، اور دنیا کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے ایمان قبول کر کے یہ بتا دیا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کے دم پر پھیلا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق کے دم پر پھیلا ہے۔ میرے دوستو، ایک کرسچن تھا، اور وہ کوئی عام کرسچن یا عام عیسائی نہیں تھا، بلکہ ایک مبلغ تھا اور ایک ایکٹیوسٹ تھا۔ وہ کرسچینٹی کا پرچار کرتا تھا، تبلیغ کرتا تھا، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے کرسچینٹی کی طرف، عیسائیت کی طرف لایا تھا۔ ایسا ایکٹیوسٹ، ایسا مبلغ، ایسا پرچارک اور دماغ والا آدمی، ایک دن وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہونے کے بعد کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی، آپ تو ایک ایکٹیوسٹ کرسچن تھے، آپ تو ایک پرچارک تھے، ایک تو مبلغ تھے، آپ مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو اس نے جو جواب دیا ہے میرے دوست، آپ اپنے دل کی تختی پہ لکھ سکتے ہیں، اور دنیا کا کوئی بھی انسان یہ اعتراض کرے تو آپ اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میرا دین میرے نبی کے اخلاق کے دم پہ پھیلا ہے، قرآن کی آیتوں کے ذریعہ پھیلا ہے، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے۔ وہ کرسچن کہتا ہے کہ صرف ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بات میرے ایمان کی وجہ بن گئی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو رہتے ہیں نا، میرے نبی کے ایسے کردار کو آپ اجاگر کیجئے، دنیا کے سامنے رکھیے، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے میرے نبی کا کردار کیا ہے، اور شاید کسی کے دل میں آ جائے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری ایک بات میں نے نبی کی پڑھی کتاب کے اندر، اور اس ایک بات نے میں مسلمان ہو گیا۔ وہ بات کیا تھی میرے دوستوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، کچھ صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں دوڑ کر، کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرا بیٹا کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا ہے، 3 دن ہو گیا، دل تڑپ رہا ہے ملنے کے لیے۔ آقا علیہ السلام سوچ ہی رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اس کے بیٹے کو فلاں باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب یہ سننا تھا کہ وہ صحابی جس کا بیٹا تھا وہ دوڑ پڑتے ہیں، وہ کہ چلیں اپنے بیٹے سے مل لیتے ہیں۔ اب وہ دوڑ کر کے جانے لگتے تو میرے آقا ان کو روکتے ہیں، اے میرے صحابی ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، 3 دن ہو گیا، بیٹے کو نہیں ملا ہوں، بڑا دل چاہ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے سے مل لوں۔ یا رسول اللہ، میں سینے سے لگا لینا چاہتا ہوں، اس کے ماتھے کو چوم لینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، مشفق و مہربان نبی نے کہا، اے میرے صحابی، یقیناً ایک باپ کا دل کیا ہوتا ہے وہ میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہارا دل چاہتا ہوگا اس کے ماتھے کو چوم لینا، تمہارا دل چاہتا ہوگا اس کے گالوں کو چوم لینا، تمہارا دل چاہتا ہوگا اس کو سینے سے لگا لینے کا، لیکن میرے صحابی سنو میری بات، جب تم اس پارک کے اندر، گارڈن کے اندر، اس باغ کے اندر جاؤ گے تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کے گھر کو لے جانا، اور گھر پر جا کر کے ان کو دلار اور پیار کر لینا، اس کو باغ کے اندر دلار اور پیار مت۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، تم نے سنا نہیں کہ تمہارا بیٹا کچھ بچوں کے ساتھ وہاں پہ کھیل رہا ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بچہ یتیم ہو، جس کا باپ اس دنیا میں نہ ہوگا، جس کی ماں اس دنیا میں نہ ہوگی۔ اگر تم اپنے بچے کو پیار کرو گے، سینے سے لگاؤ گے، اس کے ماتھے کو چومو گے، اس کے گال کو بوسہ دو گے، تو کسی یتیم بچے کے دل میں یہ بات نہ آ جائے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا، میرے بھی ماتھے کو چوم لیتا، کاش میری بھی ماں ہوتی، مجھے بھی پیار کرتی، کاش میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے سینے سے لگا لیتا۔ اے میرے صحابی، اس یتیم بچے کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس لیے انگلی پکڑ کے گھر لے جانا اور اسے دلار اور پیار کر لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، وہ کرسچن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی صرف ایک بات نے مجھے ایمان قبول کرنے پہ مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کی بے شمار ایسی باتیں ہیں جو اگر ہم دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یقیناً میرے آقا علیہ السلام کی سیرت و کردار کی بنیاد پر ہزاروں لاکھوں لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایسے ہی پیارے
اور منفرد واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ میرے نبی کے اخلاق حسنہ دور دور تک پہنچ سکے۔